اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے کچھ دن پہلے منبر پر تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کے کہا، دیکھو دیکھو وہ کون آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام آپس میں بات چیت کرنے لگے، پیچھے دیکھنے لگے، بھائی کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو وہ کون آ رہا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ تو پھر کیا کوئی دشمن آ رہا ہے، ہم اس کے لیے تیاری کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، تو پھر کیا آ رہا ہے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا، دیکھو رمضان آ رہا ہے۔ تو یہ رمضان کی آمد ہے۔ اس سلسلے میں 10 باتوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے رمضان کا گزارنا بہت آسان ہوگا اور رمضان کے برکات سے آپ ضرور ہمکنار ہوں گے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بابرکت بنایا، اور اس مہینے کی برکت کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ صرف ایک نفل نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فریضے کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ برکات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کو بڑھ چڑھ کر کے عبادتوں میں آگے بڑھنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 2 پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر بندوں کے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہونے کے بعد وہ بندے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور ہم جیسے کمزور اور ہم سب جیسے ناسمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ کو میں اس کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی اگر کسی کو انعام دے اور ہدیہ پیش کرے اور سامنے والا اس کی طرف دیکھے ہی نہ تو دینے والے کو غصہ آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دینے سے رہ جائے، وہ نہ دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، برکات ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور نمبر 3 پر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایک رحمت کے ذریعے یہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رحمت کے 100 حصے کیے، اور 100 حصوں میں سے 99 حصوں کا اظہار میں کل قیامت کے دن قیامت میں اور جنت میں اس کا اظہار کروں گا، اور ایک حصہ ہے جس کے ذریعے یہ پوری دنیا، پوری کائنات چل رہی ہے۔ اس دنیا کے اندر بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، بڑے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے مرد عورت سے، عورت مرد سے، جتنے بھی ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، یہ صرف رحمت کے ایک حصے کی بنیاد پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اپنی رحمتیں، برکتیں اس مہینے میں نازل کرتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ کی رحمتوں کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ نمبر 4 پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کے خطا اور لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے معاف فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ایک رات میں 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور آخری رات میں جتنے لوگ 29 دن میں جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنی ہی لوگوں کی مغفرت یہ آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس رات، اس مہینے میں انسان آگے بڑھے، اللہ کے پاس جائے اور اللہ سے اپنے معافی کی، اپنے گناہوں کی معافی کروائے اور اللہ سے توبہ کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جانا پڑے گا اللہ کے سامنے، اللہ کو جا کر کے کہنا پڑے گا، اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اور نمبر 5 پر، اور اس مہینے میں تو کیا کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی روزے دار کے دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ کثرت سے دعا قبول فرماتے ہیں۔ انسان پورا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے،
تو اس وقت سامنے ساری چیزیں رہتی ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، کھجور ہے، پانی ہے، جوس ہے، سموسے ہیں، بھجیے ہیں، ہر طرح کی چیزیں نعمتیں دسترخوان میں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس وقت انسان کھاتا نہیں ہے بلکہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اور اپنی زندگی کے لیے خوشحالیاں مانگتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتے ذرا بتاؤ اس بندے کو کیا ہو گیا، اس کے سامنے کھانا پینا ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود یہ کھا نہیں رہا، یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کیوں کھا نہیں رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ نے تو حکم دیا کہ مغرب کا وقت جب تک نہ ہو جائے، سورج جب تک ڈوب نہ جائے تب تک آپ کھا نہیں سکتے، اسی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ آپ سے دعا مانگ رہے ہیں اور وقت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ فرشتے تم میری تسبیح کرنا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، یہ جو دعا مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جیسے ہی حکم دیتے ہیں یہ آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آمین، فرشتوں کا آمین، پھر دعا قبول نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ تو ایسے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم میرے سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے اس مہینے کے اندر۔ اور نمبر 6 پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ صبح سے لے کر شام تک کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے، جو چیزیں حلال ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو روزہ رکھا ہے یہ صرف میرے لیے رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر اعمال کے اندر زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، ان تمام عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے اس میں دکھاوا ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو چھپ کر کھا سکتا ہے، چھپ کر پی سکتا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں چھپ کر کھا لوں گا، میں چھپ کر پی لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا خدا تو دیکھتا ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری وجہ سے بھوکا ہے، میرے حکم کی وجہ سے بھوکا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے روزے دار کا انعام خود اپنے ہاتھوں سے روزے دار کو دیتا ہے۔ اور نمبر 7 پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تنافس کو دیکھتا ہے۔ تنافس کا مطلب ہے مسابقہ، مسابقہ کا مطلب ہے مقابلہ، کہ ایک دوسرے سے مقابلے کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص اگر کوئی پورے دن میں 2 پارے کی تلاوت کرتا ہے تو دوسرا 5 پارے کی تلاوت کرے، اور کوئی اگر پورے دن میں 20 رکعت، 30 رکعت، اسی طرح 40 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس میں دوسرے کو بڑھ چڑھ کر کے 50 پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نفلی صدقات ہیں، کوئی 200 روپے کرتا ہے تو اس کو 400 کرنا چاہیے۔ یہ دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تنافس کو دیکھتا ہے، عبادت کے اندر زیادتی کو دیکھتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور نمبر 8 پر یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ بھئی کس کو اس مہینے کے اندر کھانا پینا نہیں مل رہا ہے، کون بھوکے سو رہا ہے، کس کو افطاری اور سحری نہیں مل رہے ہیں، ان کا انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور آج ہم اس زمانے میں کیا کرتے ہیں، جو اپنے لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا اپنے سے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں افطاری کے لیے، ہم ان کو سحری کی دعوت کرتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے، اور جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ غریب ہیں، غربا ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ، ہمارا دھیان ان کی طرف نہیں جاتا۔ تو ہمیں جو مجبور ہے ان کو کھلانا چاہیے۔ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ بڑے لوگوں کو بلاؤ گے، آپ اپنے لیول کے لوگوں کو افطاری کے لیے بلاؤ گے تو وہ آپ کے افطاری میں نقص کو ڈھونڈیں گے کہ بھئی کون سی چیز اس نے کھلائی، کیا کمی رہ گئی، وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ دوسروں کے پاس بیان کرے گا کہ ہم گئے تھے، ہم اپنے گمان کے مطابق سوچا تھا کہ بھئی آج افطاری میں یہ چیزیں ملے گی، وہ یہ تیاری کیے ہوں گے، لیکن یہ ہمارے گمان کے مطابق افطاری نہیں تھی۔ ان لوگوں کے سامنے آپ کے تعریف کے بجائے وہ نقص بیان کریں گے۔ لیکن وہی چیزیں اگر تم کسی غریب کو، کسی مجبور کو کھلاؤ گے تو وہ ان کو وہ دیکھ کر کے خوش ہوگا اور آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔
اور جو مجبور لاچار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے. تو غریبوں کو دیکھنا چاہیے، جو مجبور ہے ان کو کھلانا پلانا چاہیے. اور نمبر 9 پر ہے یہ احساس کا مہینہ ہے. بھوک و پیاس کا احساس کیسا ہوتا ہے؟ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو روزہ رکھنے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوکا رہنے سے کتنا خطرناک درد ہوتا ہے اور کتنی پریشانی ہوتی ہے. پیاس جب لگتی ہے، روزے کی وجہ سے نہیں پانی پیا جاتا، لیکن اس کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح انسان اس طرح غور کرے کہ جن لوگوں کو 2 دن تک کھانا نہیں ملتا، جن لوگوں تک 2 دن تک پانی نہیں پہنچتا، ان کی کیا حالت ہوگی. تو اس سے احساس کرنا چاہیے، انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ جو بھوکے ہیں ان تک ہمیں کھانا پینا پہنچانے کی ذمہ داری انسان کو اپنے اوپر لینی چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی. اور نمبر 10 پر یہ تلاوت کا مہینہ ہے. انسان کیا کرے، اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرے. اور تلاوت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور 1 نیکی 10 نیکی لے کر کے آتی ہے. اور پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے، 1 نیکی اور 1 نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 کے اندر اور 700 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو 1 حرف کی تلاوت پر انسان کو بہت ساری نیکیاں مل جائیں گی. تو انسان اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرے، یہ جو ساری چیزیں بتائی گئی عمل کرے، انشاءاللہ اس پہ بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.